صحابہ نے کہا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، کیونکہ پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ نے نفع لکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے اور مفہوم ہے۔ اور میرا رب، آپ نے کیا سمجھا رب کو؟ وما قدر اللہ حق قدری، میں نے بھی اور آپ نے بھی رب کی قدر کوئی نہیں کی۔ ہم رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ڈر ڈر کے مانگ رہے ہیں۔ تمہارا رب سخی ہے، جواد ہے، جب اس سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ مانگو۔ اور میرے بھائیوں، کون سی ایسی چیز ہے جو رب عطا نہیں کر سکتا اور یہ درگاہوں والے، یہ گدیوں والے، یہ حجر، یہ شجر، یہ مختلف قسم کے لوگ یہ آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں دے سکتا؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے، شاید کے بعد سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے آپ کو اور مجھے ایک کلیہ بیان کیا، اور وہ کلیہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پیغمبر اور رسول آئیں، وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگیں؟ وہ اللہ رب العزت سے دنیا اور آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری مانگ لیں۔ آدم کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لے، اس کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لے۔ مفہوم حدیث یہ ہے، آدم سے لے کے قیامت تک 1 خرب 10 خرب 20 خرب جتنے بھی انسان آنے ہیں وہ لائن بنا کے، قطار بنا کے اللہ رب العزت سے مانگے، اور مانگے بھی کیا؟ زمین و آسمان میں جتنی نعمتیں ساری مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ایک اکیلے آدم کو نہیں، یہ 10 20 30 خرب انسانوں کو عطا کر دے۔ تو اللہ کے خزانوں میں میرے بھائیوں، اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر ہم رب سے مایوس ہو جائیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا، گنج بخش، داتا، دینے والا کون ہے؟ کہا یہ ساروں کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈالو۔ کوئی بندہ جب سمندر میں سوئی ڈالے، اس کو نکالے تو اس سوئی کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے، اس قطرے سے سمندر میں کچھ نہ کچھ جو کمی واقع ہوتی ہے، اور کتنی کو ہوتی ہے؟ جتنی کمی اس قطرے کو نکالنے سے سمندر میں واقع ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سارے انسانوں کو زمین و آسمان کے مابین جتنی بھی نعمتیں دیتا چلا جائے، پھر بھی خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ آپ اور میں کس مغالطے کا شکار ہیں؟ اور میرے بھائیوں، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو اللہ کی قسم اپنی حاجات کو ایک اللہ کے ساتھ باندھ لینا، ایک اللہ کے ساتھ یہ عقیدہ مضبوط کر لینا، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں دھکا دے دیا جانے لگا، جبریل پریشان تھے۔ یہاں سے اندازہ ہوا کہ جبریل کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، اس آگ نے ابراہیم پہ ٹھنڈا ہونا ہے نہیں ہونا یہ جبریل کو بھی علم نہیں تھا۔ بار بار ابراہیم کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں آپ کی اللہ سے کوئی حاجت تو نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی عرض تو نہیں کرنی، اللہ کے سامنے کوئی بات تو نہیں کرنی، کر سکتے تھے نا، جائز ہے نا، جبریل کو کہہ دیتے اللہ کو یہ پیغام دے دے۔ بار بار جبریل آ رہے ہیں کہ آگ کا الاؤ جل گیا، آگ تپ گئی۔ اب ابراہیم، بڑے انبیاء کو شہید ہوتے دیکھا، کیا ابراہیم بھی شہید ہو جائیں گے؟ بار بار آ رہے ہیں، اللہ سے کچھ کہنا تو نہیں، اللہ سے کچھ کہنا تو نہیں۔ آگ میں دھکا دیا جانے لگا ہے، جبریل پھر پاس کھڑے ہیں، ابراہیم کوئی اللہ سے حاجت ہے، کوئی بات ہے، کوئی بات مجھے بتلا دیجئے، میں آپ کا پیغام لے کے چلا جاتا ہوں۔ ابراہیم نے اس وقت کیا کہا؟ اے جبریل آپ خاموش ہو جائیے، مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جبریل کو کہنا گناہ تھا؟ جبریل کو پیغام دینا گناہ تھا؟ حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ تو پھر وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اور قربان جائیں، یہ صرف ابراہیم پر ٹھنڈی نہیں ہوئی، آج بھی یہ واقعات حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ ابو مسلم خولانی اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمن میں، اس کے سامنے پیش ہوئے، اس سے مناظرہ مجادلہ کیا، اس نے کہا آگ جلاؤ، اس کو آگ لگا دو، آگ لگائی گئی۔ ابو مسلم خولانی کے اوپر آگ نے اثر نہ کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ آئے
حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا ان کی شکل سے، کہا تو ہی ہے؟ کہا نہیں میں عبداللہ بن صہب ہوں۔ کہا تو ہی ہے وہ جس کو اللہ نے آگ سے بچایا؟ پھر انہوں نے حضرت عمر کے اصرار کے اوپر بتا دیا ہاں میں وہی ہوں جس کو اللہ نے آگ سے بچایا۔ پکڑ کے حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک میں نے امت محمدیہ میں اس شخص کا دیدار نہیں کر لیا جس کے لیے آگ کو ایسے ٹھنڈا کیا گیا جیسے ابراہیم کے لیے کیا گیا۔ اور ابو مسلم فولانی نے آگ میں جانے سے پہلے یہی الفاظ کہے تھے، اللہ جس طرح ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا آج مجھے بھی آگ سے بچا دے۔